نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله العظيم. سورۃ البقرہ کی 2 آیات کریمہ آیت نمبر 256 اور آیت نمبر 257 ہم نے تلاوت کی ہے. ان 2 آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے گزشتہ درس میں جو آیت کریمہ ہم نے پڑھی تھی جس کو آیت الکرسی کہا جاتا ہے، جس میں توحید کو بیان کیا گیا تھا، اسی کی مزید وضاحت یا توضیح یا تشریح بیان کی گئی. کیسے کہ توحید کا عقیدہ، اس کا تعلق اور دیگر عقائد کا تعلق دل سے ہے. اب دل میں کسی آدمی کے کیا چیز پوشیدہ ہے، کیا چیز چھپا رکھی ہے، واللہ اعلم، اللہ بہتر جانتے ہیں. انسان نہیں جان سکتا کہ کس کے دل میں کیا ہے. البتہ دل میں پوشیدہ چیز، اس کی علامات اور اس کی نشانیاں ظاہر سے پتہ چلتی ہیں. تو علامات اور نشانیاں ظاہر میں ہوتی ہیں، عقیدہ باطن میں ہوتا ہے. اب یہ بات جب آپ کے ذہن میں اتر گئی تو اب یہ سمجھیے کہ ان آیات کریمہ میں یہی بتلایا گیا ہے کہ تم ظاہر کے مکلف ہو، باطن کے نہیں. ظاہر کے مکلف ہو، باطن کے نہیں. ظاہراً اگر کوئی آدمی تمہاری طرف مائل ہے تو اسے ہاتھوں ہاتھ لے لو، اور اگر ظاہراً کوئی آدمی تمہاری طرف مائل نہیں، اس پر جبر مت کرو اپنی طرف لانے کے لیے. یہ بات سمجھ گئی؟ اب یہ ہے لب لباب اور خلاصہ ان آیات کریمہ کا. اس لیے کہ کس کا باطن پاک ہے، کس کا باطن گندا ہے، یہ اللہ جانتے ہیں. اور جس کے لیے اللہ فیصلہ فرماتے ہیں اس کے باطن کو پاک کر دیتے ہیں. جس کے لیے اللہ فیصلہ فرماتے ہیں کس کا، گمراہی کا، ضلالت کا، اندھیروں کا، تو اس کا باطن ناپاک کر دیتے ہیں. یہ مطلب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے روشنی سے ظلمات کی طرف لانے کا یا ظلمات سے روشنی کی طرف لانے کا. اگرچہ ایک کی نسبت اللہ کی طرف اور ایک کی نسبت شیطان کی طرف، لیکن معاملہ بحکم الہی ہوتا ہے، معاملہ بحکم الہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اب ان 2 آیات کریمہ میں جو باتیں فرمائی گئی ہیں، ہم ان آیات کریمہ کا ترجمہ ساتھ ساتھ پڑھیں گے اور ساتھ ساتھ ان باتوں کی وضاحت سمجھتے جائیں گے. پہلا جملہ ہے لا اکراہ فی الدین. فرمایا دین یعنی اسلام میں زبردستی نہیں ہے. اسلام میں زبردستی بڑا مشہور اور معروف جملہ ہے.
اور اس جملے کی وجہ سے بہت سارے لوگ غلط فہمی کا شکار ہیں. مثلا اگر ایک والد اپنے بیٹے کو کہتا ہے بیٹا چلو نماز کے لیے، تو بیٹا کہتا ہے جی ابو جی دین میں جبر نہیں ہے، آپ جبر نہیں کر سکتے. ایک مالک اپنے ملازمین سے کہتا ہے کہ چلو نماز کے لیے، یہی حال دیگر احکامات کا ہے، نماز کے لیے چلو، تو وہ جواباً کہتے ہیں جناب دین میں جبر نہیں ہے. دوست سے کہتا ہے تو وہ کہتے ہیں دین میں جبر نہیں. بھائی سے کہتا ہے تو دین میں جبر نہیں. یہ ایک ایسا جملہ ہے کہ جس جملے کو ڈھال بنا کر ہر بندہ اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہے، ہر بندہ اپنے آپ کو، لیکن ایسا ہے نہیں. دو باتیں سمجھیے گا. جملہ کیا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں. اس کے تناظر میں دو باتیں آپ ذہن میں اتار لیں گے، انشاءاللہ آپ کو آیت کریمہ بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی. پہلی بات، ایک ہے دین میں لانا، دین میں داخل کرنا، لانا، شامل کرنا، اور ایک ہے دین کے اپنے ذاتی احکامات، اپنے ذاتی معاملات، دینداری جس کو ہم کہہ سکتے ہیں. دونوں میں فرق ہے. دین میں لانے کے لیے، داخل کرنے کے لیے، شامل کرنے کے لیے فرمایا لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں. ابھی اس کا شان نزول آپ کے سامنے آئے گا، بات اور کھل جائے گی. دین میں لانے کے لیے جبر نہیں، داخل کرنے کے لیے جبر نہیں. البتہ جو دین میں ہوں گے، جو دین میں پہلے سے موجود ہوں گے، ان پر جبر ہے، ان پر. اب آپ کہیں گے یہ عجیب بات ہے کہ کیسے جبر ہے؟ تو دیکھیے، ایک آدمی اگر چوری کرتا ہے، شریعت کیا کہتی ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹو. سزا کو کبھی کسی نے خوشی سے قبول کیا؟ نہیں نہ کیا. سزا دینے کے لیے جبر کرنا پڑتا ہے. اگر کسی نے قتل کر دیا تو قصاصاً اگر اس کے قصاص میں اس کی جان کو مانگا جاتا ہے، مقتول کے ورثاء قصاص طلب کریں، تو ظاہر ہے وہاں پر اسے قتل کیا جائے گا. تو کسی کو قتل کرنا کیا وہ خوشی سے قبول کرے گا؟ کبھی نہیں کرے گا. لیکن اسلام نے کہا ہے اسے قتل کیا جائے گا. اسلام نے کہا ہے کہ زانی شادی شدہ ہو تو اس کو رجم کیا جائے گا، زانی شادی شدہ ہو نہ ہو تو اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے. اسلام نے کہا ہے کہ مسلمان شراب پیے تو 80 کوڑے لگائے جائیں گے. اسلام نے کہا ہے کہ اگر مسلمان کسی پر جھوٹا الزام لگائے تو اس پہ حد قذف لگے گی. اب یہ جو حد قذف ہے، شراب کی سزا ہے، زنا کی سزا ہے، جوئے کی سزا ہے، یا اسی طریقے سے حد جو قذف ہے، یا قتل کا قصاص ہے، یا رجم ہے، یا قطع ید ہے، ہاتھ کاٹنے کی سزا ہے چوری کی. یہ ساری سزائیں کیا ہے؟ جبر نہیں، یقیناً جبر ہے، یقیناً جبر ہے. اس لیے ایک ہے اسلام میں داخل کرنا اور ایک ہے اسلام میں موجود لوگوں پر حکم نافذ کرنا. دو الگ الگ باتیں ہیں. داخل کرنا جبر نہیں، داخل کرنے کے لیے جبر نہیں، لیکن جو اسلام میں موجود ہیں ان پر سزاؤں کا نفاذ کرنا، ان پر احکامات کو جاری کرنا، یہ جبر ہے اور جبر کرنا پڑے گا. اس جبر کا حکم ہے، اس جبر کا بات سمجھ آ گئی. اب جبر کی ایک اور صورت بھی لوگ سمجھتے ہیں اور اس پر بھی اعتراض کرتے ہیں کہ جی اسلام میں جبر نہیں، آپ جہاد کے ذریعے سے لوگوں کو مجبور کرتے ہو اسلام میں داخل کرنے کے لیے. تو جہاد اس کا مطلب ایک غلط عمل ہے، اس لیے کہ اسلام میں جبر نہیں. تو جواب اس کا یہ ہے کہ جہاد جبر نہیں ہے. جہاد کو آپ نے سمجھا کہ جبر ہے، ورنہ جہاد جبر نہیں. کیوں؟ بات سمجھے گا. جہاد اسلام میں داخل کرنے کے لیے نہیں کیا جاتا. ہاں، جہاد سے پہلے کہا جاتا ہے کہ 3 باتیں ہیں: اسلام قبول کر لو، اسلام قبول کر لو، نہیں تو پھر دوسرے نمبر پر جزیہ قبول کر لو، ہمارے ماتحتی میں آ جاؤ. یہ بھی نہیں تو پھر آؤ اب لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ. تو گویا جہاد، لڑائی، قتال، لڑنا، یہ پہلے دوسرے آپشن کے بعد تیسرا آپشن ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ جہاد جبر کے لیے نہیں ہے، جہاد تو جبر کو مٹانے کے لیے ہے.
جہاد تو فساد کو مٹانے کے لیے ہے، جہاد تو خون ریزی کو مٹانے کے لیے ہے، جہاد تو ظلم اور بربریت کو مٹانے کے لیے ہے۔ اسی لیے تو قرآن نے کہا ہے وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا۔ اگر جہاد نہ ہوتا، نہ مسجدیں آباد رہتی، نہ کلیسے آباد رہتے، نہ گرجے آباد رہتے، نہ کوئی مندر آباد رہتا، کوئی کسی قسم کا کسی مذہب کا کوئی جو ہے وہ مذہبی عبادت خانہ موجود نہ رہتا، اور نہ لوگوں کے درمیان امن ہوتا۔ لوگوں کے درمیان امن قائم کرنے کے لیے، ظلم کو ختم کرنے کے لیے، مذہبی عبادت گاہوں کو اپنی جگہ پر قائم اور دائم رکھنے کے لیے، لوگوں کو آزادی دین دینے کے لیے جہاد کو جو ہے وہ فرض کیا گیا ہے، جہاد کو جو ہے وہ نافذ کیا گیا ہے۔ اس لیے جہاد کا جو حکم ہے یہ شرعاً جبر نہیں ہے، بلکہ یہ جبر کا راستہ روکنے کے لیے، ظلم کا راستہ روکنے کے لیے۔ ورنہ اگر جہاد میں جبر ہوتا، یہ جہاد کے ذریعے سے جبر ہوتا، تو توجہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہ فرماتے کہ عورت پر ہاتھ مت اٹھانا، بیمار پر ہاتھ مت اٹھانا، معذور پر ہاتھ مت اٹھانا، بوڑھوں پر ہاتھ مت اٹھانا، بچوں پر ہاتھ مت اٹھانا۔ یہ کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ یہ جہاد کرنے کے قابل نہیں ہے، لڑائی کرنے کے قابل نہیں ہے، یہ مد مقابل کھڑے ہونے کے قابل نہیں ہے۔ اگر جبر کرنا ہی مقصود ہوتا تو ان پر بھی جبر کیا جاتا، ان پر بھی تلوار سونت کر کے کہا جاتا کہ اسلام قبول کرو۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام جبر کا حکم نہیں کرتا اپنے اندر شامل کرنے کے لیے۔ اسلام جبرن کسی کو مسلمان نہیں بناتا، اسلام جبرن کسی کو دین میں داخل نہیں کرتا۔ ہاں، جو دین میں آ جائے گا پھر اس کو حکم یہ ہوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ اب اسلام میں جب آ ہی چکے ہو تو پھر پورے کے پورے داخل ہونا ہے۔ ایسا نہیں کہ آدھا تیتر آدھا بٹیر، ایسا نہیں، آدھے ادھر آدھے ادھر، ایسا نہیں، کچھ ان کا مان لو کچھ ان کا مان لو، ایسا نہیں۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کچھ حصہ مان لو کچھ حصہ نہ مانو، ایسا نہیں۔ یہاں آؤ گے تو ماننا پورا پڑے گا، یہاں آؤ گے تو ماننا پورا پڑے گا۔ اور اگر کہیں کوئی چوری کا عمل کرو گے تو پھر سزا بھگتنی پڑے گی۔ پھر اس کے لیے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی واضح مثال دی ہے کہ اگر یہ تو فاطمہ نامی غیر بچی ہے، غیر عورت، اگر فاطمہ بنت محمد بھی ہوتی، اگر کا مطلب سمجھتے ہیں نا، اگر کا مطلب تعلیق کے لیے ہوتا ہے، شرط کے لیے ہوتا ہے۔ شرط چونکہ نہیں پائی گئی تو مشروط بھی نہیں پایا گیا، یا توہین نہیں ہے۔ یہاں یہ سمجھایا گیا، مثال دے کر کے سمجھایا گیا، ایسے ہی جیسے اللہ نے اپنے حبیب کے متعلق فرمایا لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، محبوب اگر آپ بھی شرک کریں گے تو آپ کے عمل ضائع کر دیے رہیں گے۔ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، خاکم بدان۔ کبھی کوئی انسان تصور کر سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، لیکن اللہ نے فرمایا کیوں؟ بات ہمیں سمجھانی تھی، بات ہمیں سمجھانی تھی کہ ان کا اتنا اونچا مرتبہ، مقام، رفعت، بلندیاں جن کے لیے زمینوں آسمانوں کو سجایا، جب ان کی طرف سے اگر کوئی کوتاہی ہوتی تو میں معاف نہ کرتا تو تمہیں تو بدرجہ اولا احتیاط کرنی چاہیے۔ تمہارا تو مقام اور رتبہ بھی کچھ نہیں، تمہاری تو حیثیت پہلے ہی کچھ نہیں ہے، مزید اگر تم دلدل میں پھنسے ہوئے ہوگے تو تم کیسے نکل پاؤ گے؟ اس لیے بات سنا گی، اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں ان کا بھی ہاتھ لقطعت یدہا، تو میں ان کا بھی ہاتھ کاٹتا۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما کر سمجھا دی بات۔ اس لیے دیکھیے بات یہ ہے کہ یہاں بتایا یہ جا رہا ہے کہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے جبر نہیں، تو جہاد اسلام میں داخل کرنے کے لیے نہیں ہوتا۔ جہاد اسلام میں داخل کرنے کے لیے مقصد جہاد کا کیا ہوتا ہے؟ ظلم، فساد، فتنے کا راستہ روکنا۔ اسی لیے پہلے دعوت دی جاتی ہے اسلام قبول کر لو، کیونکہ جو آدمی مسلمان ہو جائے گا فتنہ آٹومیٹکلی ختم ہو جائے گا، فساد آٹومیٹکلی ختم ہو جائے گا۔ اگر اسلام قبول نہیں کرتے تو پھر مسلمانوں کے زیر نگین آ جاؤ، پھر بھی امن ہو جائے گا۔ اور اگر یہ بھی نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لازماً ظلم پہ قائم رہنا چاہتے ہیں، آپ لازماً جبر کا راستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں، تو سنو، پھر جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ، ہم تمہارے اس راستے کو کاٹیں گے، توڑیں گے، تمہارے اس راستے کا انہدام کریں گے اس جہاد کی وجہ سے۔ تو گویا جہاد جبر کو توڑنے کا نام ہے، ظلم کو توڑنے کا نام ہے، فساد اور فتنے کو ختم کرنے کا نام ہے، نہ کہ اسلام میں داخل کرنے کے لیے جہاد کیا ہے۔ بس باقی جی، اب اس آیت کریمہ کا یہ جو پہلا جملہ ہے کہ اسلام میں جبر نہیں، اس کے لیے میں چند ایک دو مثالیں عرض کر دیتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور خلافت ہے، امیر المومنین ہیں،
22 لاکھ مربع میل کے حکمران ہیں، جن کی تحریر کو سمندر بھی مانتا ہے، جن کی ضرب کو زمین بھی برداشت کرتی ہے، قبول کرتی ہے، جن کی صدا اور آواز کو سینکڑوں میل دور تک ہوائیں پہنچاتی ہیں، اور جن کی زبان سے جاری ہونے والے کلمات کو رب ذوالجلال کے محبوب پیغمبر نے فرمایا ان اللہ جعل الحق علی قلب ولسان عمر، اللہ نے حق کو عمر کے دل اور زبان پر جاری کر دیا۔ اب وہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ایک عیسائی بڑھیا کے متعلق پیغام بھیجتے ہیں کہ فلاں عیسائی بڑھیا سے کہیں اسلام قبول کر لو، اسلام قبول۔ اب اس بڑھیا نے جب پیغام سنا تو پیغام سن کر کے اس نے جو جواب دیا، اس نے کہا کہ میری عمر بیت گئی، عیسائیت پہ نصرانیت پہ میری عمر بیت گئی، زندگی میری گزر گئی، اب میں اس بات کو پسند نہیں کرتی کہ جس مذہب پہ میں نے زندگی گزاری ہے، خاتمے کے وقت زندگی ڈھلتے ہوئے اب میں اس مذہب کو چھوڑ دوں اور کسی دوسرے مذہب کو اختیار کروں، میں اس بات کو پسند نہیں کرتی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ پیغام ملا اس کی طرف سے، آپ نے فرمایا کہ اس کو چھوڑ دو اس کے حال پر، اس لیے کہ اسلام میں جبر نہیں ہے۔ اسلام میں اگر جبر ہوتا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکمن کہتے ماننا پڑے گا، نہیں تو مدینہ چھوڑنا پڑے گا، بس ماری، لیکن نہیں فرمایا۔ اچھا اس کو بھی چھوڑیے، یہ تو ایک اجنبی عورت تھی، یہ غیر عورت تھی، ایک غلام ہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا غلام ہے، وثیق اس کا نام ہے، ثاق کے ساتھ، اور روم سلطنت کا رہنے والا تھا، عیسائی تھا مذہباً، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس اس نے کئی سال خدمت کی ہے، آپ کا غلام تھا اور عیسائیت پر قائم تھا، عیسائیت پر قائم تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک دن اس کو کہا کہ آپ بڑے قابل آدمی ہو، ذہین آدمی ہو، کاش کہ آپ مسلمان ہو جاتے، اگر آپ اسلام قبول کر لیتے تو آپ کو آپ کی قابلیت کی وجہ سے، آپ کی صلاحیتوں کی وجہ سے اسلام میں عہدہ، بڑا مرتبہ اور بڑا مقام مل جاتا۔ اس نے جواب بن انکار کر دیا کہ میں اسلام قبول نہیں کروں گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر اسلام میں جبر کی اجازت ہوتی، جبراً کسی کو مسلمان بنانے کی اجازت ہوتی تو میں تمہیں ضرور بے ضرور مسلمان بناتا، کیونکہ تم باصلاحیت آدمی ہو، تمہارے اندر صلاحیتیں بہت ہیں، تمہارے اندر صلاحیتیں بہت ہیں، میں تمہیں زبردستی مسلمان بناتا، لیکن چونکہ اسلام میں جبر جائز نہیں، اس لیے میں تمہیں مسلمان بنا نہیں سکتا، ترغیباً کہہ سکتا ہوں، بنا نہیں سکتا، کیونکہ معاملہ ظاہر کا نہیں باطن کا ہے۔ معاملہ کس کا ہے؟ وہ تمہید والی بات ذہن میں ہے نا جی، معاملہ ظاہر کا نہیں باطن کا ہے، اور باطن اللہ کے سپرد ہے، انسانوں کے نہیں، اس لیے میں تم پر زبردستی نہیں کر سکتا۔ ہاں ایک کام کیے دیتا ہوں، اور وہ کام یہ ہے، اب جب تم نے کھل کر انکار کر ہی دیا اور میری خواہشات اور میری رغبت کا انکار کر ہی دیا، تو اب اس کے بعد میری اور آپ کی راہیں جدا، میں آپ کو آزاد کر دیتا ہوں، میں آپ کو آزاد کر دیتا ہوں، آپ جائیں، آپ آزاد ہیں آج سے، اب نہ آپ کے ذمہ میری خدمت اور نہ آپ کے ذمہ میرا غلامی کا توپ، آپ آزاد ہیں، جائیں۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دو واقعات سے میں نے آپ کو سمجھا دیا کہ اسلام میں جبر نہیں۔ اب اس آیت کریمہ کا پس منظر، جس کو شان نزول کہتے ہیں، اس کو سمجھیے گا۔ دو قسم کی باتیں یہاں پر لکھی گئی ہیں، یہ دونوں ممکن ہے دونوں ہی واقع ہوئے ہوں، ٹھیک ہے؟ وہ کیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں جب تشریف لائے تو آپ کی تشریف آوری سے پہلے مدینہ منورہ میں دو قسم کے لوگ آباد تھے، ایک یہودی اور دوسرے خود مدینہ کے اصل رہائشی، جن کو عرب کہا جاتا تھا۔ یہ جو مدینہ کے لوگ تھے، یعنی اصل رہائشی لوگ تھے، یہ یہودی نہیں تھے، یہودی ارائیول تھے، باہر سے آئے ہوئے تھے، اور یہ لوگ اصل رہائشی تھے، عرب
عرب کی عورتوں کے ہاں منتیں مانی جاتی تھیں کسی زمانے میں کہ اگر ہمارے ہاں لڑکا پیدا ہوا تو ہم اس کو یہودی بنائیں گے، چونکہ اس وقت یہود ایک مذہب تھا اور باقاعدہ اس کے فالورز تھے اور اس کو لوگ قبول کرتے تھے، ایک آسمانی کتاب پر ایمان لانے والے لوگ سمجھے جاتے تھے، اہل کتاب سمجھے جاتے تھے، اس لیے لوگ یہ تمنا کیا کرتے تھے، منتیں مانا کرتے تھے کہ ہمارے یہاں لڑکی نہیں لڑکا ہوا تو ہم اس کو یہودی بنائیں گے۔ جیسے آج ہمارے ہاں الحمدللہ بہت سارے مسلمان اس بات کی منتیں مانتے ہیں کہ اگر میرے ہاں بیٹا پیدا ہوا تو میں اس کو حافظ قرآن بناؤں گا، عالم دین بناؤں گا۔ الحمدللہ یہ سلسلہ اب بڑھ رہا ہے، لوگ اسلام کو دبانا چاہتے ہیں اور اسلام پھیلتا جا رہا ہے اور انشاءاللہ یہ پھیلے گا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف، اب عورتوں نے منتیں ماننا شروع کی اور منتیں مانتی رہیں اور ان کے یہاں لڑکے پیدا ہوتے رہے، وہ ان کو یہودی بناتے رہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ یہودی ان کو یہودی کہتے نہیں تھے، یہ مذہباً یہودی مذہب اختیار کرتے تھے لیکن یہودی ان کو یہودی کہتے نہیں تھے، لیکن رہتے انہی کے ساتھ تھے۔ یہ لوگ انصار کے بچے تھے، یعنی انہی عرب کے بچے تھے اور وہ یہودی بن کر کے ان کے ساتھ زندگی گزارتے تھے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معاہدہ کیا تھا جس کو میثاق مدینہ کہا جاتا ہے۔ اس میثاق مدینہ کے نتیجے میں یہود اور مسلمان سب کی ذمہ داری تھی کہ مدینہ منورہ کی حفاظت کرتے، کسی قسم کی کوئی سازش، کوئی فتنہ، کوئی فساد برپا نہ کرتے۔ خلاصہ اب کیا ہوا، ایک وقت ایسا آیا کہ جب یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت صحابہ کرام کے خلاف مکہ مکرمہ والوں کا ساتھ دیا، اندرون خانہ بنو نذیر اور بنو قینقاع نے اور بنو قریظہ نے، ان لوگوں نے مل کر کے سازش کی اور اس سازش کا حضور علیہ السلام کو پتہ چلا، پھر آپ علیہ السلام نے ان کے خلاف جہاد بھی کیا اور انہیں نکالا بھی۔ ٹھیک ہے، میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، صرف خلاصہ جب اللہ کے رسول نے ان کو نکالا، اب جب یہ جا رہے تھے نا، جب یہ مدینہ چھوڑ کر جا رہے تھے، اب آپ کے ذہن میں بات آ گئی ہوگی، وہ تو جو اصل یہودی تھے انہیں نکالا جا رہا تھا، وہ جب جا رہے تھے تو ان کے ساتھ ساتھ وہ یہودی مذہب اختیار کرنے والے بچے بھی جو عربوں کے بچے تھے، انصار کے بچے تھے، یعنی ان عربوں کے بچے تھے، میں انصار لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں تاکہ آپ کو یہود کے مقابلے میں بات سمجھ میں آئے، یہ جو عربوں کے بیٹے تھے جن کو منتیں مان کر کے یہودی بنایا گیا تھا، اب یہ بھی ساتھ چل دیے اور ساتھ ہو لیے، تو ان کی مائیں واویلا کرنا شروع ہو گئی۔ مائیں مسلمان تھیں، مسلمان ہو گئی تھیں، لیکن وہ تو بچے یہودی تھے، ان میں سے کئی مسلمان ہوئے لیکن اکثر ایسے یہودی رہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے التجائیں آنا شروع ہو گئیں، ماؤں نے چیخنا شروع کر دیا، ماؤں نے روکنا شروع کر دیا، اپنے بچوں کو زبردستی جو ہے وہ روکنا شروع کر دیا کہ آپ تو ہمارے بیٹے ہو، آپ تو نہیں جا سکتے، آپ کو تو نہیں جانے دیا جائے گا، آپ اسلام لے آؤ، اسلام میں آ جاؤ، آپ یہودیوں کے ساتھ نہیں جا سکتے۔ اس جبر کو دیکھتے ہوئے قرآن مجید نے کتنا واضح طور پہ پیغام دیا کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں داخل کرنے کے لیے جبر نہیں ہے۔ اب وہ انہوں نے مذہب اختیار کر دیا، قد تبین الرشد من الغی، ہدایت گمراہی سے الگ ہو چکی ہے، یعنی ہدایت اور گمراہی میں فرق پیدا ہو چکا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے فرق پیدا ہو چکا۔ اب جس کا دل چاہے وہ ہدایت قبول کرے، جس کا دل چاہے وہ گمراہی پر قائم رہے۔ ایک واقعہ تو یہ، اس واقعے کی روشنی میں آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اسلام میں جبر نہیں، لہٰذا آپ کو یہ حق نہیں کہ آپ ان بچوں کو اب روکیں۔ پہلے منتیں مانی ہیں، وہ یہودی بنے ہیں تو اب ان کو ان کے مذہب پر قائم رہنا، ہاں جب ان کا دل خود مطمئن ہو جائے گا تو وہ آ جائیں گے۔ دوسرا واقعہ اسی سے ملتا جلتا دوسرا واقعہ یہ ایک خاص صحابی کا واقعہ ہے۔ ایک انصاری صحابی ہیں حضرت ابو حسین سعد کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انصاری صحابی ہیں، ان کے دو بیٹے تھے اور وہ اسی طرح وہ یہودی بن چکے تھے یا یہودی تھے اور یہ باپ والد مسلمان تھے۔ جب یہ فیصلہ آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تو وہ بیٹے جانے لگے یہودیوں کے ساتھ، وہ بھی مدینہ چھوڑ کر جانے لگے۔ تو حضرت ابو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹوں کو روکا، زبردستی روکا کہ میں تمہیں نہیں جانے دوں گا، تمہیں زبردستی اسلام قبول کرنا پڑے گا اور مدینہ میں رہنا پڑے گا۔ یہ زبردستی والی بات جب آئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرما دی کہ زبردستی اسلام میں داخل نہیں کیا جا سکتا۔ ان دونوں واقعات سے شان نزول سے آپ کی سمجھ میں بات آ گئی ہوگی بہت کلیئرلی، اسلام میں جبر نہیں کا مطلب کیا ہے۔ اسلام میں جبر نہیں کا مطلب یہ ہے کہ اسلام میں داخل کرنے کے لیے، شامل کرنے کے لیے جبر نہیں ہے۔ ہاں
اگر مسلمان بن گئے تو پھر ادخلوا فی السلم کافہ، پھر مسلمان بننے کے بعد اسلام میں پورے کے پورے داخل ہونا ہے، یہاں تمام احکامات کو ماننا پڑے گا، تمام احکامات کو۔ لہذا بیٹے کا والد کو، ملازم کا اپنے مالک کو، ماتحت کا اپنے بڑے کو، شاگرد کا استاد کو یہ کہنا کہ جناب دین میں جبر نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ لہذا اس ڈھال کے پیچھے کوئی کھڑا ہونا چاہتا تو غلط بات ہے، یہ مطلب ہے ہی نہیں کہ کسی کو نماز کے لیے آپ کہیں اور وہ کہے جناب دین میں جبر نہیں، جبر ہے۔ کیوں نہیں جبر؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی معاملے میں نہیں فرمایا، فرمایا نماز کے لیے 7 سال کا بچہ 7 سال کا ہو تعلیم دو، 10 سال کا ہو تو کیا کرو؟ سختی کرو۔ یہ جبر نہیں ہے، جبر ہی ہے، اس کو جبر کہتے ہیں۔ اس لیے بزرگوں سے، بڑوں سے گزارش یہ ہے کہ اپنی اولاد کو زبردستی دین پر لا کر کھڑا کیجیے، اس لیے کہ جب وہ مسلمان ہیں تو ان پر عمل کروائیے، ورنہ یاد رکھیے کہ کل کو آپ اللہ کے ہاں جواب دہ ہوں گے۔ الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ایک جب ذمہ دار ہے تو ذمہ دار کا کام ہے کہ وہ اپنے ماتحت کے بارے میں فکر مند رہے۔ اگر فکر مند نہیں رہتا، اس کو کہتا نہیں، اس کو بتاتا نہیں، اس کو ترغیب نہیں دیتا، اس کو سختی، جیسے ہم اس کو کام کاج کے لیے زبردستی اور سختی کرتے ہیں، دنیاوی معاملات کے لیے سختی اور زبردستی کرتے ہیں، تو دینی معاملات کے لیے کیوں نہیں؟ جو رب غفور الرحیم ہے وہ رب پھر دوسری طرف رزاق و ذو القوۃ المتین بھی تو ہے، رزق کے معاملے میں وہ نرمی کیوں نہیں؟ بات سمجھ گئی؟ اس لیے لا اکراہ فی الدین کا جو مطلب سمجھا جاتا ہے وہ مطلب ہرگز نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی غیر مسلم کو مسلمان بنانا جبراً جائز نہیں۔ اگلی بات، قد تبین الرشد من الغی، فرمایا ہدایت صاف طور پر ظاہر اور گمراہی سے الگ ہو چکی ہے۔ کیسے؟ کہ اب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو چکی، لہٰذا ہدایت اور گمراہی میں فرق پیدا ہو چکا۔ یہ ہدایت کا راستہ ہے، یہ گمراہی کا راستہ ہے۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جس کا دل چاہے وہ ایمان قبول کرے، جس کا دل چاہے وہ کفر کرے، چلے کفر کا راستہ اختیار کرے۔ اما ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے راستہ دکھا دیا ہے، چاہے شکر گزار بنو چاہے کفر کرنے والے۔ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذاب لشدید، شکر کرو گے تو اللہ نعمتوں میں اضافہ فرمائیں گے، کفر کرو گے تو اللہ نعمتوں کو چھین لیں گے۔ بات سمجھ گئی؟ فرمایا فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، آگے فرمایا جو شخص بتوں سے اعتقاد نہ رکھے، یعنی بتوں کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے، اس نے ایسی مضبوط رسی ہاتھ میں پکڑ لی ہے جو کبھی ٹوٹنے والی نہیں ہے۔ دیکھیے العروۃ الوثقی، العروہ رسی، کڑا، ٹھیک ہے، اور الوثقی کا معنی مضبوط۔ اس حوالے سے لمبی چوڑی گفتگو کرنے کے بجائے ایک آپ کو صحابی رسول کا ایک خواب عرض کرتا ہوں، آپ کو بات سمجھ آ جائے گی۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہود کے جو مدینہ منورہ میں 10 چوٹی کے علماء تھے، ان میں سے ایک اپنے زمانے کے عبداللہ ابن سلام بھی تھے، لیکن بعد میں اللہ پاک نے ان کو دین اسلام اور دولت اسلام سے نوازا، تو یہ ان 10 میں سے ایک عالم ہیں، یہودی عالم، کہ جو مسلمان ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بڑا رتبہ عطا فرمایا، اور یہ حضور علیہ السلام کے بہت قریبی ساتھیوں میں سے بن گئے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک خواب دیکھا۔ خواب کیا ہے؟ ایک اونچا ستون ہے اور میں اس ستون پر چڑھتے جا رہا ہوں، یہاں تک کہ اس کی انتہا پہ پہنچ گیا، اور اس کی انتہا پہ پہنچنے کے بعد وہاں پر ایک کڑا تھا اور میں نے اس کڑے کو مضبوطی سے پکڑ لیا، تھام لیا، اور میری آنکھ کھل گئی۔ صبح اٹھے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عام عادت مبارکہ یہ تھی، سنت مبارکہ، کہ آپ فجر کی نماز کے بعد اکثر و بیشتر صحابہ کرام سے سوال کیا کرتے تھے کہ کسی نے کوئی خواب دیکھا؟ تو اگر کوئی صحابی خواب بیان کرتے تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر خود اس کی تعبیر ارشاد فرماتے، اور کبھی کبھی آپ اس خواب کی تعبیر کے لیے
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ابو بکر آپ اس خواب کی تعبیر فرما دیجیے. گویا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں خواب کی تعبیر کے اعتبار سے سب سے زیادہ بڑے معبر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سمجھتے تھے. اور اپنا خواب جب بھی آپ علیہ السلام نے بیان فرمایا تو اس کی تعبیر حضرت ابو بکر صدیق نے ہی بیان کی ہے. جو رسول اللہ نے خواب دیکھے ان کی تعبیر حضرت ابو بکر صدیق نے ہی بیان کی ہے. کئی خواب ہیں, اس وقت وہ موضوع نہیں ہے. حضرت عبداللہ ابن سلام نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کسی نے خواب دیکھا تو حضرت عبداللہ ابن سلام نے ہاتھ کھڑا کیا کہ یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھا. پھر انہوں نے اپنا سارا خواب بیان فرمایا کہ میں ستون کے کنارے پہ پہنچا, وہاں پر ایک مضبوط کڑے کو پکڑ لیا, تھام لیا, میری آنکھ کھل گئی. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عبداللہ آپ کا خاتمہ ایمان پر ہوگا, آپ کا خاتمہ ایمان پر ہوگا. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ اسلام وہ مضبوط کڑا ہے جس نے اس کو تھام لیا وہ کڑا نہیں ٹوٹے گا. ہاں اگر اس کا ہاتھ چھوٹ جائے تو الگ بات ہے, لیکن اسلام نہیں ٹوٹے گا. اسلام ٹوٹنے والا نہیں, اسلام مٹنے والا نہیں ہے. مٹے گا تو انسان مٹے گا, مٹے گا تو اس کو پکڑنے والا تھامنے والا مٹے گا کہ اگر وہ چھوڑ دے تو مٹ جائے, اگر وہ مضبوطی سے تھامے رکھے تو انشاءاللہ اسلام بھی نہیں مٹے گا اور وہ تھامنے والا بھی نہیں مٹے گا. تو خواب کے اندر چونکہ یہ تھا کہ میں اس ستون کی بلندی پر انتہا پہ پہنچا اور وہاں میں نے جا کر کے کڑے کو مضبوطی سے تھام لیا, اسی حال میں میری آنکھ کھل گئی. مطلب یہ ہے کہ اے عبداللہ جس کڑے کو آپ نے تھاما ہوا ہے اب اس کے اسی طرح مضبوطی کی وجہ سے اور آپ کے اس تھامنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا خاتمہ ایمان پر ہی فرمائیں گے. بالعروۃ الوثقیٰ, جس نے کفر, شیطان اور شیطانی چالوں کا انکار کیا اور اللہ کی ذات پر اعتماد, بھروسہ اور ایمان رکھا, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایسے راستے پہ چلا دیں گے, ایسی چیز اس کے ہاتھ میں تھما دیں گے جو کہ مضبوط اور بڑی, نہ ٹوٹنے والی اور نہ ختم ہونے والی ہے. لہذا اللہ تعالیٰ اس کو دین اسلام کی توفیق نصیب فرمائیں گے اور اسی پر اس کا خاتمہ فرمائیں گے. آگے فرمایا لا انفصام لها واللہ سمیع علیم. اچھا ایک لفظ اس میں گزرا ہے فمن یکفر بالطاغوت, جس نے طاغوت کا انکار کیا. تو میں نے اس کا ترجمہ کیا کہ جس نے طاغوت کا انکار کیا, طاغوت سے مراد یہاں ترجمے میں لکھا ہوا بت. دیکھیے طاغوت قرآن پاک میں تقریباً 8 مقامات پر یہ لفظ استعمال ہوا ہے اور تمام مقامات پر جو یہ لفظ استعمال ہوا اس سے مراد شیطان اور شیطان کے حواریین ہیں, شیطان اور شیطان کے. لیکن رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ کل ما یشغلک عن الحق, جس کو ایک تابعین میں سے ایک تابعی نے نقل کیا اس بات کو, کل ما یشغلک عن الحق فہو الطاغوت کا, کہ ہر وہ چیز جو انسان کو حق سے غافل کر دے, حق بات سے, ہر وہ چیز جو انسان کو حق بات سے غافل کر دے وہ چیز اس انسان کے لیے طاغوت ہے. جملے پہ غور کیجیے گا, بڑا زبردست جملہ ہے. اللہ کرے یہ بات مجھے اور آپ کو سمجھ میں آ جائے. ہر وہ چیز جو انسان کو حق بات سے, حق چیز سے, حق راستے سے غافل کر دے وہ چیز کیا ہے انسان کے لیے, اس انسان کے لیے کیا ہے. مثلا ایک چیز میرے لیے طاغوت ہو تو یہ ممکن ہے کہ وہ آپ سب کے لیے طاغوت نہ ہو. اب اس کی مثال دوں. اس کی مثال یہ ہے کہ اس وقت میں درس قرآن دے رہا ہوں. اگر میرا درس قرآن دینے کا مقصد اور نیت یہی ہے کہ میرا درس قرآن آپ سن کر کے آپ میری واہ واہ کریں, تو میرا یہ عمل, چونکہ آپ تو نہیں کر رہے یہ عمل لیکن میں کر رہا ہوں نا یہ عمل, تو میرا یہ عمل میرے لیے کیا بن جائے گا, طاغوت بن جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ میرا یہ عمل مجھے حق بات سے غافل کیے ہوئے. حق کیا تھا کہ میں اللہ کو یاد کرتا, اللہ کی طرف انابت کرتا, اللہ کی طرف رجوع کرتا, لیکن میں نے بجائے اللہ کی طرف انابت کرنے کے, رجوع کرنے کے
چاہا یہ کہ لوگ میری واہ واہ کریں، بس مانی، تو پھر کیا ہے؟ یہ میرے لیے کیا ہے؟ طاغوت ہے۔ اور یاد رکھیے اس بات کا تعلق دل سے ہے، اس بات کا تعلق کس سے ہے؟ ظاہری طور پر آپ چیزوں کو دیکھ کر میرے بارے میں کوئی رائے نہیں قائم کر سکتے، میں آپ کے بارے میں رائے قائم نہیں کر سکتا، بھائی بھائی کے بارے میں، باپ بیٹے کے بارے میں، بیٹا باپ کے بارے میں رائے قائم نہیں کر سکتا۔ ہاں، اس کا تعلق چونکہ باطن سے ہے، دل سے ہے، اور یہی بات پہلے عرض کی تھی کہ جو چیزیں قلب سے تعلق رکھتی ہیں انہیں خدا پر چھوڑ دو، انہیں کس پر چھوڑ دو؟ خود سے کوئی فیصلے نہ کرو۔ تو فرمایا کہ جس نے طاغوت کا انکار کیا، یعنی حق سے غافل کرنے والی چیزوں کا انکار کر دیا، ان چیزوں کے پیچھے نہ پڑا، ان کی پیروی نہیں کی، ان کا ساتھ نہیں دیا، ان کی حمایت نہیں کی، تو فرمایا کہ اس آدمی نے مضبوط کڑے کو تھام لیا، مضبوط کڑے کو، اور انشاءاللہ اس کا خاتمہ بھی ایمان پر ہوگا۔ بات میں آگے نہیں، ایک مثال میرا خیال ہے کافی بات سمجھ آنے کے لیے، میں نے ایک درس قرآن کی مثال دی نا، اگر کسی کو دوسری مثال بات سمجھ، ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، کوئی بھی آدمی ہے، عالم ہے غیر عالم ہے، کوئی بھی آدمی نماز پڑھتا ہے، اور وہ نماز بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھتا ہے، لیکن نیت اس کی یہ ہے کہ مجھے دیکھنے والے کہیں کہ بڑا اچھا نمازی ہے، کتنا اطمینان سے نماز پڑھنے والا آدمی ہے، کتنا سکون سے نماز پڑھنے والا آدمی ہے۔ اب یہ جو نیت ہے اس کا تعلق دل سے ہے، کوئی اور نہیں جانتا، لیکن اس کا یہ عمل کتنا مقدس عمل ہے، کتنا پاکیزہ عمل ہے۔ نماز اللہ سے ملاقات کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ، اللہ کو منانے کا سب سے بڑا ذریعہ، لیکن اس کا یہ عمل اس کے لیے اس کی غلط نیت کی وجہ سے کیا بن گیا؟ طاغوت بن گیا۔ بات سمجھ آگئی کہ نہیں؟ اب طاغوت کا معنی سمجھ آ گیا؟ طاغوت کا معنی صرف شیطان نہیں، طاغوت کا معنی صرف بت نہیں، طاغوت کا معنی صرف گمراہی نہیں، طاغوت کا معنی صرف اور صرف بربادی نہیں، بلکہ طاغوت کا معنی یہ ہے کہ ہر وہ چیز کل ما یشغلک عن الحق، ہر وہ چیز جو آپ کو حق سے غافل کر دے، فہو طاغوت کا، وہ آپ کا طاغوت ہے، کسی اور کا طاغوت نہ ہو، آپ کا طاغوت ہے۔ ایک آدمی اسٹیج پر بیٹھ کر اچھی تلاوت کرتا ہے، بہت اچھی خوش الحانی میں تلاوت کرتا ہے، لیکن پیچھے اس کے ذہن میں یہ ہے کہ میری تلاوت سن کر کے لوگ واہ واہ کہیں، سبحان اللہ کہیں، اور مجھے انعامات دیں، اور مجھ پر دولت کی بارشیں ہوں، اور میرا نام اونچا ہو۔ اگر نیتیں یہ ہیں تو پھر اس کا یہ تلاوت کا مقدس عمل بھی اس کے لیے کیا بن جائے گا؟ طاغوت بن جائے گا، جبکہ باقی سننے والوں کے لیے نیتیں صاف ہونے کی وجہ سے وہ طاغوت نہیں ہے۔ اللہ فصام لہا واللہ سمیع علیم، فرمایا کہ یہ جو مضبوط کڑا اس نے تھام لیا ہے طاغوت کو چھوڑ کر کے اللہ کی ذات پر ایمان لانے والا، فرمایا یہ کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے، واللہ سمیع علیم، اور اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ اگلی آیت، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا دوست ہے، اللہ ایمان والوں کا ولی، اس کے کئی معنی ہیں، دوست، رفیق، کارساز، نگہبان، ذمہ دار، یہ سارے معنی اس کے آتے ہیں۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست ہے، اللہ رفیق ہے، اللہ کارساز ہے، اللہ مولا ہے، اللہ ذمہ دار ہے، اللہ نگران ہے، کس کا؟ اہل ایمان کا، یعنی جو لوگ ایمان قبول کرتے ہیں اللہ ان کا دوست ہے، اللہ ان کا رفیق ہے۔ فرمایا جہاں تم دو ہوتے ہو میں تیسرا ہوتا ہوں، جہاں تم تین ہوتے ہو میں چوتھا ہوتا ہوں، جہاں تم چار ہوتے ہو وہاں پانچواں ہوتا ہوں، تو دوست ہو گئے، رفیق ہو گئے، اللہ ساتھ رہنے والے ہیں، اور اللہ ان کے ساتھ ساتھ رہنے والے، کیا مطلب یہ کہ اللہ کی مدد ساتھ چلنے والی ہے، اس لیے وہ کارساز بھی ہے، وہ سب کا کارساز ہے۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، بڑا زبردست ٹکڑا ہے، فرمایا یخرجہم من الظلمات، اللہ اہل ایمان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آتا ہے۔ اندھیرے روشنی دو باتیں ہیں، اندھیرے زیادہ ہیں روشنی ایک ہے، اندھیرے زیادہ ہیں روشنی، سوال یہ ہے کہ جب اندھیروں کو زیادہ ذکر کیا تو روشنیاں کہتے ہیں اس کے مقابلے میں، جب اندھیرے ذکر کیا کہ بہت سارے اندھیرے ہیں تو پھر روشنیاں بھی بہت ساری تھیں ان کا ذکر کرتے، جواباً یہ کہا جائے گا کہ نہیں جناب روشنی ایک ہی ہے۔ روشنی کیا ہے؟ کون سی روشنی ہے؟ ایمان اور توحید، ایمان اور یہ روشنی، اور یہ ایک ہی روشنی ہے۔ تو اللہ اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لاتے ہیں، کفر کا اندھیرا، شرک کا اندھیرا، بدعات کا، خرافات کا، رسومات کا،
ان تمام چیزوں کے اندر ظلم، بربریت، فساد، فتنہ، یہ سارے کے سارے اندھیرے، ان اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لا کھڑا کرتے ہیں۔ یہ کون کرتے ہیں؟ اللہ۔ کس کو؟ اہل ایمان کو۔ کس کو؟ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، یا ایک بات سمجھنے کے لیے سوال کیا جا سکتا ہے کہ اللہ اندھیروں سے نکال کر روشنی میں کیسے لاتے ہیں؟ طریقہ کار کیا ہے؟ اندھیروں سے روشنی میں لانے کا طریقہ کار کیا ہے؟ تو پہلا طریقہ، انبیاء کو مبعوث فرما کر۔ لوگ کفر کی دلدل میں پھنسے ہوئے تھے، اللہ نے نبیوں کے ذریعے سے اس کفر کے راستے سے نکال کر ایمان قبول کروایا۔ دوسرا طریقہ، آسمانی صحیفے اور کتابیں بھیج کر۔ تیسرا طریقہ، دل کو اسلام اور اطمینان ایمان کے لیے مطمئن کر کے، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، جس کے دل کو اللہ نے اسلام سے مزین کر دیا، جس کے دل کو اللہ نے اسلام سے مزین کر دیا تو وہ اللہ کی طرف سے روشنی پر ہے، یعنی جسے اسلام کی توفیق مل گئی وہ روشنی میں آ گیا۔ اور پھر قرآن پاک نے یہ بھی تو کہا ہے کہ اتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، ان تتقوا اللہ، اتقوا اللہ نہیں، ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ سے خوف رکھو گے، یعنی اللہ کا خوف اپنے دل میں بٹھاؤ گے، اللہ کے جلال کو، اللہ کی عظمت کو سامنے رکھ کر کے گناہوں سے بچو گے، ظلم، فساد، فتنے سے بچو گے، کفر سے بچو گے، اسلام میں آ جاؤ گے، تو یجعل لکم فرقانا، اللہ تمہارے اس بچنے کے نتیجے میں، تقوی اختیار کرنے کے نتیجے میں، تمہاری تاریکیوں سے نکالنے کا تمہارے لیے اللہ ذریعہ اور راستہ کھول دیں گے۔ یجعل لکم فرقانا، اللہ تمہارے لیے راستے بنا دیں گے، اللہ تمہارے لیے راستے۔ مشکلات میں پھنسے ہو، اب ان مشکلات سے نکلنے کا راستہ ڈھونڈنا چاہتے ہو تو تقوی اختیار کرو، اللہ خود بہت راستہ بنا دیں گے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، ہمارے راستے پہ چلنے کی کوشش تو کرو، راستے ہم خود بنا دیں گے، راہ پہ چلنے کی کوشش تو کرو نا۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اہل ایمان کو ظلمات سے نکال کر روشنی میں لے آتے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ ظلمات سے نکال کر روشنی میں لانے کا طریقہ کار کیا ہے؟ نبوت، کتاب یا اسلام قبول کروانا، یا پھر تقوی اختیار کرنے والے کے لیے راستے پیدا کر دینا، یا اللہ کی راہ میں چلنے والے کے لیے راستوں کی آسانیاں پیدا کر، یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ روشنیاں ہیں۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح، یعنی اس انداز میں اللہ روشنی میں لا کھڑا کرتے ہیں۔ والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، جبکہ ان کے مقابلے میں فرمایا، اللہ کے مقابلے میں کیا ہے؟ جو کافر ہیں ان کے دوست شیطان ہیں۔ ان کے دوست کون ہیں؟ یاد رکھیے، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، خیر اور شر کے فیصلے کس کی طرف سے ہوتے ہیں؟ کوئی آدمی مسلمان بنتا ہے یا کافر بنتا ہے، فیصلہ کس کا ہوتا ہے؟ اللہ کا ہوتا ہے۔ لیکن نسبت خیر کی اللہ کی طرف ہوتی ہے، نسبت شر کی شیطان کی طرف ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پس منظر میں ایک مخفی چیز ہے، پوشیدہ چیز ہے، چھوٹی سی چیز ہے، اور وہ چیز کیا ہے؟ اختیار۔ کیا ہے؟ اختیار، حاجت طلب۔ اور اختیار، حاجت طلب انسان کی ہے، اسی کی بنیاد پر خیر کا فیصلہ اللہ اپنی طرف فرماتے ہیں اور شر کا فیصلہ شیطان کی طرف فرماتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی ایسے ہوا ہے کہ خیر کا فیصلہ اللہ نے اپنی طرف فرمایا، اللہ مومنین کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لا کر کرتے ہیں، اور کافروں کو شیطان روشنی سے نکال کر اندھیروں میں لا کھڑا کرتا ہے، یعنی ایمان سے نکال کر۔ اب آپ کہیں گے جناب جو آدمی بچپن سے مسلمان نہیں ہے، کافر ہے، تو وہ تو روشنی میں آیا ہی نہیں، وہ تو روشنی میں آیا ہی نہیں، تو پھر اس پر یہ جملہ کہنا کہ اس کو روشنی سے نکال کر کفر میں کھڑا کر دیا، یہ تو جملہ اس کے لیے صادق نہیں آتا۔ جواب آئے گا کہ جناب صادق آتا کیوں؟ اس لیے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل مولود یولد علی الفطرۃ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ اپنی فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ فطرت سے مراد اسلام، فطرت سے مراد کیا ہے؟
قبولیت اسلام، قبولیت دین، یعنی ہر بچے کے اندر اسلام اور دین کے قبول کرنے کی صلاحیت، فطرت بمانا صلاحیت، ہر بچے کے اندر اسلام اور دین کے قبول کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ اب اس کی صلاحیتوں کو معاشرہ تباہ کرتا ہے، یا معاشرہ اسے یہودی بناتا ہے، یا عیسائی بناتا ہے، یا مجوسی بناتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ نہیں تو آپ اپنے ہی معاشرے میں دیکھ لیں، کئی گھر ایسے ہیں جہاں پر ایک ہی گھر میں 2 3 4 بھائی ہیں، ایک بھائی شیعہ ہے، ایک بھائی سنی ہے، ایک بھائی دیوبندی ہے، ایک بھائی بریلوی ہے۔ آپ معاشرے میں دیکھیں ایسے لوگ بھی موجود ہیں کہ ایک بھائی امریکہ گیا عیسائی بن گیا، نعوذ باللہ، اور ایک بھائی پاکستان میں مسلمان۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ایسے ہی لوگ ہمارے معاشرے میں موجود ہیں کہ ایک بھائی نعوذ باللہ قادیانی بن گیا، ایک بھائی مسلمان ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ کون کرتا ہے؟ معاشرہ، سوسائٹی، حالات، جو زمینی حقائق ہوتے ہیں وہ ایسا کرتے ہیں۔ جس ماحول میں، جس مجلس میں رہتا ہے اس مجلس کا اثر ہوتا ہے۔ اسی لیے تو فرمایا گیا ہے اچھی مجلس اختیار کیا کرو کیونکہ اس کے اپنے اثرات ہوتے ہیں، بری مجلس سے بچا کرو، اس کے اپنے اثرات ہوتے ہیں۔ وَحِبُّ الصَّالِحِينَ وَلَسْتُ مِنْهُمْ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، ہاں جی، یا کسی اور بزرگ کا یہ شعر ہے، وَحِبُّ الصَّالِحِينَ وَلَسْتُ مِنْهُمْ، کہ میں صالحین سے محبت کرتا ہوں، اہل اللہ سے محبت کرتا ہوں، اگرچہ خود صاحب صلاح نہیں، یعنی خود اہل اللہ میں سے نہیں۔ یہ ان کی عاجزی ہے کہ وہ کہتے ہیں میں خود اہل اللہ میں سے نہیں ہوں لیکن اہل اللہ سے محبت کرتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ لعل اللہ یرزقنی صلاحا، شاید کہ اللہ مجھے بھی نیک و صالح بنا دے۔ خوشبو کے ساتھ رہنے والی مٹی میں بھی خوشبو پیدا ہو جاتی ہے، اگرچہ مٹی کی وہ خوشبو اصل نہیں ہوتی لیکن خوشبو کے ساتھ رہنے کی وجہ سے اس کے اندر بھی، جس مٹی سے خوشبو والے پھول پیدا ہوتے ہیں اس مٹی کے اندر بھی خوشبو پیدا ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ ان پھولوں کی برکت سے۔ بات سمجھ آگے کہ نہیں؟ ہاں، اور جس چھپڑ میں گندا پانی ہو اس چھپڑ کی مٹی سے بھی بدبو آیا کرتی ہے، اس کی بوٹیوں سے بھی بدبو آیا کرتی ہے، اس کے پتیوں سے بھی بدبو آیا کرتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا جو ہم نشین ہے، اس کے جو ساتھی ہیں، جن کے ساتھ وہ رہتی ہے، وہ اچھے لوگ نہیں، اچھی چیز نہیں۔ والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، اور جو کافر ہیں ان کے دوست شیطان ہیں، یخرجونہم من النور الی الظلمات، کہ ان کو روشنی سے نکال کر اندھیروں میں لے جاتے ہیں۔ سوال سمجھ آیا تھا جی؟ سوال تھا کہ کافر تو جو بچپن سے کافر ہیں وہ تو اسلام میں آئے ہی نہیں، تو پھر ان کو روشنی سے اندھیرے کی طرف کیسے لے جایا گیا؟ تو میں نے جواب دیا کہ ان کی فطرت میں اسلام تھا لیکن قبول نہیں کیا، تو اس کا مطلب انہوں نے اسلام چھوڑ کر کے کفر کا راستہ اختیار کر لیا۔ اولئک اصحاب النار، فرمایا کہ یہی لوگ دوزخ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جہنم اور جہنم کی تمام تر سختیوں، تکالیف اور عذابوں اور اس کے تمام تر مصیبتوں اور آفات سے ہماری دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔